سے آنسو بہ رہے ہیں. حضرت جبرائیل پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ میرے پیارے آقا پر قربان جائیے ایمان والو، آپ چراغ لے کر بھی اگر ڈھونڈو گے تو ایسا نبی اور ایسا رہبر ہمیں کہیں نہیں ملے گا. آقا رو رہے ہیں، کہتے جبرائیل آج اللہ نے احسان فرمایا، اپنے پاس بلایا، میرے لیے جنت کو سنوارا گیا، میرے لیے فرشتوں کو سنوارا گیا، میرے لیے حور و غلامان کو سنوارا گیا، میرے لیے تمام پیغمبر سب بسب کھڑے ہوئے ہیں. اے جبرائیل میرے لیے جنتی براق بھیجا گیا. رو اس لیے رہا ہوں کہ آج اللہ نے مجھے نوازا، لیکن میرے پیارے امت کی یاد آ گئی. میری امت کمزور ہے، میری امت گناہگار ہے، گناہوں کا بوجھ لے ہوئے بروز قیامت وہ پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اللہ 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 کے پاس جانا ہے، لیکن پھر بھی امت کی یاد آ رہی ہے. جبرائیل کیا کرے؟ اللہ کا حکم کا انتظار کر رہے. اب اللہ کیا کہے گا؟ لیکن قربان جائیے رب تعالیٰ پر. پاک پروردگار کہتے ہیں جبرائیل کہو میرے محبوب سے آپ غم نہ کیجئے، آپ کی جو وفادار امت ہے اس کو پل صراط سے ایسے گزار دوں گا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو. چڑھیے آپ. اب میرے آقا مسکرائے اور چڑھ. دیکھا آپ نے حضور اپنے رب کو منانے کا، اپنی امت کو بخشش کا ذریعہ ڈھونڈنے کا کیا بہترین انداز میرے آقا نے چنا ہے نا. اگر نہیں بھی یاد کرتے ہم کو تو کیا فرق پڑتا، لیکن یاد کیا. اور ایک ہم گناہگار ہے آقا کی امت کہ ہم ہمارے آقا کو یاد ہی نہیں کرتے. ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں یاد کرنے کا، آسان ہے. جب آپ سونے لگو نا، سونے کی دعا پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اور پڑھنا اللہم بسمک اموت و احیا. سو جانا کم سے کم اتنا. انشاءاللہ تعالی اگر ایک دن بھی آپ کا یہ قبول ہوا تو خوابوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. تجربے کی بات ہے، یہ بزرگان دین نے کہی ہوئی تجربے کی بات ہے، یہ کوئی کتاب میں ملنے والی حدیث نہیں ہے. اب جب آپ جگو تو جگے بھی تو رسول کی یاد میں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کہو اور پڑھو دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ تعالی کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. تجربے کی بات ہے. اس طرح ہم ہمارے آقا کو یاد کر سکتے ہیں. اب آقا جب براق پر سوار ہوئے تو حضرت جبرائیل پھر پریشان. کیوں؟ رات کا اندھیرا، کسی کو کوئی نظر نہیں آتا. اب رات کے اندھیرے میں سواری کیسے لے جائے؟ جبرائیل کو خیال آتا ہے قندیل روشن کرے. صرف خیال آیا تو اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل کیا بات کر رہے ہو؟ میرے محبوب کے لیے قندیل روشن کرنے کی ضرورت نہیں. کیا آفتاب کے سامنے چراغ لے کر جاؤ گے؟ میں نے میرے محبوب کے چہرے انور کو ایسا بنایا کہ 70,000 پردے غیرت سے چھپایا. اس میں کا ایک پردہ صرف ہٹا دو تو میرے محبوب کے نور سے پوری دنیا جگمگانے لگے گی. حضور کو چاند اور سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں، حضور کے صدقے میں یہ چاند اور سورج بنے ہیں. اب جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہہ کر اٹھایا تو پورا عالم نور ہی نور نظر آنے لگا اور نور کے عالم میں سواری نکلی. اب یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ میں شارٹ کرتا بتاؤں. اب پہلا وہ مدینہ منورہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. بیت اللحم میں گئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں 2 رکعت پڑھی. کوہ طور پر گئے، وہاں 2 رکعت پڑھی. کیوں بھائی؟ اب رسول نے نماز 2 رکعت پڑھی تو امت کے لیے تو یہ سبق ہے کہ نہیں کہ ہر مقدس مقام پہ نماز پڑھنا باعث برکت ہے.